السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ہفتے میں نے ایک لائیو کیا تھا۔ اس لائیو سیشن میں بات یہ آئی تھی کہ یا وہ لائیو جڑا ہوا تھا نسواں سے ریلیٹڈ، اس میں کچھ باتیں کی گئی تھیں اور وہاں کے ذمہ داران سے کچھ گزارش کی گئی تھی اور ان کو کچھ مشورہ دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ چیز جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھی گئی، وہ ویڈیو دیکھا گیا، اور جو ویڈیو ہم نے دیکھا وہ مسلک اہل حدیث کا نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جبکہ میں ان کے پیچھے نہیں پڑتا ہوں کہ کون کس کا تھا، لیکن بہت سارے بھائیوں نے میرے پاس یوٹیوب کا لنک بھیجا ہے جس میں چند یوٹیوبرز نے اس کا غلط یوز کیا ہے، شاید چند لائک کے لیے، چند سبسکرائب کے لیے، چند ویورز کے لیے، اور اس کو غلط جوڑ دیا ہے۔ اس میں کچھ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے ہاں یہ ہوتا ہے اور ان کے مدارس میں یہ ہوتا ہے، ان کے مدارس میں یہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایسے اپنے بھائیوں سے جو یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں ان کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں من باب النصیحہ، کیونکہ الدین والنصیحہ ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یقیناً آپ اگر اس فیلڈ میں ہیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ مثبت چیزیں لوگوں تک پیش کریں، ایسی ہیڈنگز نہ قائم کریں جو کہ غیر اخلاقی ہوں، اور ایسے مواد لوگوں کو نہ پیش کریں جس کے اندر فتنہ ہو۔ تو جو یہ ہیڈنگ ڈالا گیا اور اس کو ایک مسلک سے جوڑا گیا، تو سب سے پہلے میں بتلاتا چلوں کہ وہ کسی ایک مسلک سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلک اہل حدیث کے نسواں مدارس میں یہ سب ہو رہا ہے۔ میری بات صرف یہ تھی، میں بالکل اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ بچوں کو تعلیم نہ دی جائے، بلکہ میں ان لوگوں کا مخالف ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم نہ دی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب مسلمان میں مسلمان مرد بھی شامل ہیں اور مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیسے اس بات کی مخالفت کی جا سکتی ہے کہ جس دین کی شروعات ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کی گئی وہ اقرا سے کی گئی۔ اب وہ اقرا کو ہی بیس بنا کر کے ہمارے جو ادارے ہیں، چاہے وہ نسواں ہوں ہمارے، چاہے وہ بنین کے ہوں، جامعات ہوں، مدارس ہوں، مکاتب، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی مساجد کو صرف مسجدوں کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہاں بھی ہمیں تعلیم کا سسٹم لانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اس میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو دیکھ ہی دونا نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، خاص طور سے رمضان میں۔ تو ہمارے لوگوں کو رمضان میں اور غیر رمضان میں ہمارے جو ذمہ داران ہیں مساجد کے، جو ائمہ ہیں، اور یا جو اس مسجد کے جو کہہ لیجئے کہ متحرک نوجوان ہیں، ان کو باقاعدہ ایک ٹیم بنانی چاہیے۔ وہاں پہ کچھ ایسا تعلیم کا سسٹم کرنا چاہیے، جیسے نماز، تعلیم الصلاح ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کچھ پہلو ہیں، یا تربوی مواد وہاں پہ کچھ ایسے پڑھانے چاہیے، یا اس طریقے سے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں وہاں پہ بات ہونی چاہیے، یا تربیت اولاد کے اوپر وہاں پہ بات ہونی چاہیے، عقیدے ایمان کے اوپر وہاں پہ بات ہونی چاہیے۔ تو میں تو یہاں تک ہوں، لیکن میں نے جب اس یوٹیوب کو دیکھا، میرے پاس بہت سارے لوگوں نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ شیخ دیکھیں آپ نے بات کی ہے اور لوگ کس کس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو بات کریں گے، وہ تو آج سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان کا شیوا یہی ہے، وہ بیچارے اسی کی کمائی کھاتے ہیں۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ لائک کتنا آیا، شیئر کتنا کیا گیا، وہ سلور باکس اور گولڈن باکس اور پتہ نہیں کس کس کے چکر میں وہ پھنسے رہتے ہیں، تو ان کو یہی کرنا آتا ہے۔ تو میرا مشورہ ان کے لیے ہے کہ یقیناً آپ یہ کام کریں، لیکن دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی کی کوئی تحریر ہے، آپ اس کو اگر کہیں نشر کر رہے ہیں من باب الفائدہ، تو آپ اس کو نشر کر سکتے ہیں، کیونکہ جس شخص نے کوئی تحریر نوٹ کی ہے، کوئی مضمون اس نے لکھا ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے کیا ہے، تو وہ اس کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے، لیکن اس نے سوشل میڈیا پہ موجود تمام لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ آپ اس سے پڑھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور اسے نشر کریے۔
لیکن اگر آپ اس کو لے کر کے اپنے مقصد کی چیز لیں گے اور دوسری چیز ہٹا دیں گے تو یہ نقصان دہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے باز پرس کرے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے باز پرس کرے گا جناب، تو پھر آپ نہ لائک کی بات کر پائیں گے، نہ شیئر کی بات کر پائیں گے، نہ سبسکرائب کی بات کر پائیں گے، تو آپ کی زبان پہ، ہماری زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے، ہمارے ہاتھ جام کر دیے جائیں گے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ اس دن آپ کا کیا عالم ہوگا۔ جیسے آپ نے چند یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہوا، اور انہوں نے لے جا کر کے مسلک اہل حدیث سے جوڑا ہے، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلک اہل حدیث ہی ایک ایسا مسلک ہے جو اپنی خامیوں کے اوپر بات کرتا ہے۔ خوبیاں تو خیر گناتا ہی گناتا ہے، اور جو خوبیاں اس کے پاس ہیں وہ اظہار من الشمس ہیں، نہ انہیں عقیدے میں کہیں سمجھوتا ہے، اور ان کے پاس جو بھی اعمال ہیں وہ اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن مضبوط ہیں، اخلاص پر مبنی ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے آئینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بنایا ہے، ان کے سامنے قرآن اور حدیث ہے، ان کے سامنے فہم سلف ہے، تو کہیں اور نہیں جاتے ہیں، تو جو کچھ بھی ان کے اعمال ہیں وہ خالص ہیں۔ رہی بات خامیوں کی، تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس خامیاں نہ ہوں۔ یہاں جو میں نے نسواں کی بات کی تھی اور جس کلپ کی میں نے بات کی تھی، وہ کلپ میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ کلپ کسی اہل حدیث مدرسے کا نہیں ہے۔ یہاں میرا مقصد یہ تھا کہ اس کو کسی سے نہ جوڑا جائے، چاہے وہ نسواں کسی مسلک اہل حدیث کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، یا حنفی دیوبندی کا ہو، یا کسی بریلوی کا ہو، کسی بھی مسلک سے ریلیٹڈ ہو۔ ایز اے قوم، ایز اے نیشن میں نے بات کی تھی کہ اگر ہم اپنی بچیوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں تو تعلیم و تعلم کے لیے، ہم اپنی بچیوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں تو پوری ذمہ داری لینے کے لیے کہ آپ کو میں ذمہ دار بنا رہا ہوں کہ میری بچی کی نگرانی کرنی ہے، تعلیم و تربیت کرنی ہے، اس کی عزت و عفت کی حفاظت کرنی ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی میں ضمانت آپ سے لیتا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور اگر کچھ ہوا تو آپ بات پرس میں آپ سے کروں گا۔ تو یہاں کسی مسلک کا کوئی مسئلہ تھا نہیں، لیکن ان لوگوں نے کچھ چیزیں ایسی نکالی اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ اہل حدیث ہیں اور یہ غیر مقلد ہیں اور اس طرح سے بات کرتے ہیں، یہ نہایت ہی غلط ہے۔ پتہ ہے آپ کو، یہاں پہ مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنے مطلب کی بات تو آپ نے لے لی اور باقی چیزیں آپ نے چھوڑ دی، بھائی میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا چھو، تو یہ تو بات اچھی نہیں ہے۔ البتہ دیکھیں، یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کا شیوا ہے کہ اپنے مطلب کی بات لیتے تھے اور حق بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور فوراً پلٹ جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام قبول کر لیا، اور وہ حبر من احبار تھے، مطلب یہود کے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور وہ ان کو جو ہے بڑا اچھا مانتے تھے، ایک عالم مانتے تھے۔ جب وہ اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول کے پاس ہے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کر چکا ہوں، یہود کی جماعت جب آئے گی یا آئی ہے یا آئے گی تو میں الگ ہو جاتا ہوں، مطلب ان کے آنے سے پہلے مجھے آپ کہیں الگ کر دیجئے گا اور میرے بارے میں پوچھئے گا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے۔ عبداللہ ابن سلام نہیں بلکہ حسین ابن سلام ان کا نام تھا، تو اللہ کے رسول نے ان کا نام بدل کر کے عبداللہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے گا کہ حسین ابن سلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہودیوں سے پوچھئے گا۔ تو ان لوگوں نے زوردار تعریف کی، کہنے لگے کہ حسین ابن سلام ہوا من سیدنا و ابن سیدنا و حبرنا و امامنا، وہ تو ہمارے بڑے اچھے لوگوں میں سے ہیں اور بڑے شریف لوگوں میں سے ہیں، اور بڑے ان کا اپنا ایک مقام ہے اور مرتبہ ہے، ہمارے امام ہیں، ہمارے عالم ہیں۔ تو جب وہ ایک کہہ رہے تھے یہود، تو وہ عبداللہ ابن سلام نکلے، باہر آئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ان سے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ وہی رسول ہیں جو تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہیں اور تم ان کے بارے میں جانتے ہو، تو سنو میں جو ہے اسلام قبول کر چکا ہوں اور تم لوگ بھی اسلام قبول کر لو۔ یہ سننا تھا کہ وہ پلٹی مار گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے اور شر ہے، ابن الشر ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، مطلب ابھی جس کی تعریف کر رہے تھے اس کی وہ تذلیل کرنے لگے اور تحقیر کرنے لگے۔ تو مسلمانوں کا شیوا یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا شیوا ہے حق کا ساتھ دینا، مسلمانوں کا شیوا حق کا ساتھ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ناحق پر ہیں تو ہم اسی پر بضد رہیں، بلکہ آپ اگر کوئی اور بھی حق کی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی تائید کیجئے۔ اور یہ بات جو میں نے کہی تھی نسواں کی، بھائی میں نے سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا
اب وہ کہاں کا ہے، کس کا ہے، کس نے کہا، یہ تو مجھے پتا نہیں ہے۔ تو میں نے ایک بات یہ رکھی کہ جناب یہ نسواں مدارس میں ہو رہے ہیں جو دکھ رہے ہیں، مطلب ہم اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ ان کو پردے میں رکھیں گے، آپ ان کو ایک ایسے کیمپس میں رکھیں گے جہاں اختلاط مرد و زن نہیں ہے، ہم اس وجہ سے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کو سرے اسٹیج یا سرے لوگوں کے سامنے لا کر کے شوٹنگ کر کے ویڈیو بنا کر کے ان کے فوٹوز لے کر کے آپ نے اس کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا۔ تو کہاں رہ گیا وہ خصوصیت، کہاں رہ گئی وہ بات؟ تو بالکل بھی ختم ہو چکا جس کے لیے ہم آپ کے پاس لے کر کے گئے تھے۔ ہم تو لے گئے تھے کہ ان کا ایک الگ پرمائسس ہوگا، لیڈیز ان کی نگرانی کریں گی، ان کو دیکھیں گے، وہ ساری چیزیں کریں گی۔ تو بہرحال میرے بھائیو اور دوستو، میرا ہدف اور ٹارگٹ یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ ایک کلک کے ذریعے سے پوری دنیا کو پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہی تھا، ورنہ میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے، یا کہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جتنے مدارس فی الحال چل رہے ہیں، چاہے وہ بنات کے ہیں یا بنین کے، وہ کم ہیں، چاہے وہ تحفیظ ہیں، وہ کم ہیں۔ ہمیں اس سے دگنا اور تگنا کام کرنے کی ضرورت ہے، قدم قدم پہ ہمیں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو سنستھائیں چلا رہے ہیں، جن کے پاس ٹرسٹ ہے، میں ان سے کہوں گا کہ آپ اور ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو پڑھائی نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کی ایک لسٹ بنائیں اور ان کو ان مدارس تک پہنچائیں، کسی بھی طریقے سے ان مدارس تک پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی ان بچوں کو پڑھانا آپ کی ذمہ داری، اسے ہم پے کریں۔ یہ سب کام کرنے کی ہے۔ میں تو یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہ پڑھایا جائے نا، بلکہ بچوں کے، بچیوں کے تحفیظ اور ساری کے ساری یہ سب کچھ جو ہے قدم قدم پہ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی ہمت افزائی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ہاں، جہاں وہ غلطیاں کریں ان کی نشاندہی ضروری ہے۔ اور میں نے سوشل میڈیا کا جو سہارا لیا تھا، صرف اس لیے لیا تھا کہ ہم کس کس کو بتانے جائیں گے، ہم سب کو تو جانتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم یہ ویڈیو ہم بنا دیں گے تو یہ بات ہماری لوگوں تک پہنچ جائے گی اور ایزلی جو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بس اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ باقی یہ جو اسٹیج پہ لانے کی بات ہے، یہ جتنے مدارس چل رہے ہیں نسواں، کسی بھی مسلک سے، مجھے مسلک سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ساری بچیاں اپنی بچیاں ہیں، سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتی ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کا درد لے کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن آپ اتنے کمزرب ٹھہرے یوٹیوبر صاحب کہ آپ نے ویوز کے لیے جو ہے میرے ویڈیو کو الگ بنایا، اس کا الگ کلپ کاٹا، اور آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے یہ ہیڈنگ ڈالا کہ یہ دیکھیں یہاں یہ ہوتا ہے، ایسا مدرسہ بند کر دینا چاہے۔ تف ہے تمہاری سوچ پر کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کیسے کہ ایک مسلمان ہو کر کے ایسے مرکز کو بند کرانے کی بات کر رہے ہو جہاں لوگوں کو انسان بنایا جاتا ہے، جہاں بچیوں کو تربیت کر کے ایک عالمہ اور ایک معلمہ بنایا جاتا ہے، جہاں اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ جو بچی آج بچی ہے، کل جب اس کی شادی ہوگی تو تربیت گاہ بن جائے گی اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ بچوں کے لیے ماں سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ آپ ایسے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کر رہے ہو اور اس کو جوڑ رہے ہو مسلک اہل حدیث سے، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ سبسکرائب اور لائک اور کمنٹس کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ اللہ کے لیے باز آ جاؤ، اللہ کے لیے باز آ جاؤ۔ اور یہ کوئی میرے ویڈیو کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ بے شمار جو ہمارے علماء، دعات اور ربانیین جو اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ان کی کلپ کو کاٹا جاتا ہے اور یہ دیکھو اور یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ سوچو کہ آپ کا کیا ہوگا جب آپ سے باز پرس ہوگی۔ اس دن کی بات کر رہا ہوں میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اختلافات سے بچو اور ان چیزوں پر مت لے کر کے جاؤ کہ اہل حدیث کہاں ہو رہا ہے، بلکہ ایک عام بیماری ہے۔ وہ ہم کیوں کرتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں سلیبس پہ زور دینا چاہیے، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے اوپر زور دینا چاہیے، انہیں امور خانہ داری کے اندر ماہر کرنی چاہیے، انہیں ایسا بنا دینا چاہیے، ان کی شخصیت کو ایسے نکھار دینا چاہیے کہ جب وہ سماج اور معاشرے میں جائیں تو صرف اپنے گھر کی نہیں بلکہ پورے سماج اور معاشرے کی تربیت کرنے والی بچیاں بن جائیں۔ اس لیے
میں صرف اور صرف ایسے لوگوں سے، خاص طور سے میں نے یہ جو آج کی کلپ بنائی ہے صرف یوٹیوبرز لوگوں کے لیے بنائی ہے، ان یوٹیوبرسوں کے لیے جو اس عمل میں شریک ہوئے ہیں، ورنہ ہمیں یوٹیوبر سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کام کیجئے، مثبت کام کیجئے، کسی بھی فیلڈ میں رہیے، پازیٹیو کام کریے، نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیے، ورنہ یہ خود آپ کو یہ چیزیں کھا لیں گی، آپ اس سے ابھر نہیں پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بدخلقی سے بچیں، فتنوں و فساد پھیلانے سے بچیں، اس لیے کہ فتنے کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل و غارت گری سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کی یہ ہیڈنگیں ایسا نہیں کہ صرف مومنوں اور مسلمانوں تک پہنچیں گی، بلکہ جب سوشل میڈیا پہ جائیں گی تو تمام لوگ اس کو دیکھیں گے، تو آپ چند ویوز کے لیے اتنی سطحیت پر آپ اتر آئیں گے، یہ مجھے پتا نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ آپ ہیں کون، یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کا چینل کہاں کا ہے، آپ کون ہیں، کہاں کے ہیں، کس ملک کے ہیں، کس شہر کے، نہیں پتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اسی سوشل میڈیا سے کلپ کو اٹھایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میری بات پہنچے آپ تک۔ اور میں آپ تمام لوگوں سے، میں اپنے ویڈیو کے لیے نہیں کہتا ہوں کہ آپ شیئر کرو، لائک کرو، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس سے پیسے نہیں لینے ہیں، مجھے اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ میں فائدے کے لیے کوئی بھی جب چیز دیکھتا ہوں تو ایک مومن ہونے کے ناطے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بات کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی منکر دیکھتا ہوں اس سوشل میڈیا پہ تو بہتر ہے کہ آپ اسے بتا دیجیے، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، نماز پڑھیے بھائی، روزہ رکھیے، فضائل ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو اوامر بھی اسی سے کی جاتی ہیں اور منہیات کا بھی تذکرہ اسی پہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی یہ شخص یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو میرا اللہ شاہد ہے، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے کسی بھی مدرسے کو لے کر کے کوئی ٹارگٹ نہیں کیا ہے۔ سارے مدرسے اپنے ہیں، سارے جامعات اپنے ہیں، ساری مساجدیں اپنی ہیں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس سے کیوں کرچ ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سب لوگ جن کے بچے بچیاں پڑھتے ہیں وہ بھی ذرا دھیان دیں، وہ جائیں اپنے بچیوں اور بچوں کی رپورٹ طلب کریں، پوچھیں، اور وہ ہمارے وہ ذمہ داران جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ میں نے یہ بات بالعموم نہیں کہا تھا کہ سارے مدرسے ایسے، سارے مدرسے تو ایسے نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں۔ کچھ چند لوگ ہیں جو ناسمجھی کی بنا پر یا جو ہے پتہ نہیں کیا سوچ کر کے انہوں نے یہ کیا ہے، جبکہ یہ کام ہو سکتا ہے بھائی۔ یہ کام اگر آپ چلیں درس بخاری کسی عالم سے دلوانا چاہتے ہیں تو آپ بچوں کے کیمپس میں کر دیجئے، آپ مائک لگا دیجئے، آپ اسکرین لگا دیجئے۔ مطلب آج کے اس دور میں جبکہ زمانہ کتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بچی آپ کے سامنے ہی بیٹھ کر کے پڑھے، وہ بچیاں اندر رہیں، اور جو ہمارے شیخ صاحب ہیں جو درس دے رہے ہیں ان کے سامنے بڑا سا اسکرین لگا دیے، جو آپ کے سامنے دیکھ کے پڑھیں گی وہی چیز اسکرین کے سامنے دیکھ کر کے وہ سنیں گی اور پڑھیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم حق پر رہیں، کبھی بھی حق کا ساتھ دیں۔ اپنوں میں اگر کوئی خامی ہے تو مجھے بیان کریں، اور ہمارے اندر کوئی خامی ہے، اگر کوئی ہمیں ٹوک رہا ہے تو ہمارے اندر اتنی سکت ہونی چاہیے، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کو جزاک اللہ خیر بولنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ یار بہت شکریہ بھائی، آپ نے اس طرح میری توجہ مبذول کرائی، میں تو اس سے غافل ہی تھا، اور میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور ایک بات میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ حق بات کہنے سے کبھی ڈریے نہیں، جھجکیے نہیں۔ اپنوں میں بھی ہو، اگر فیس ٹو فیس اگر کوئی شخص کچھ کر رہا ہے تو آپ اسے اچھے اسلوب میں جا کر کے بتائیے کہ جناب ایسی ایسی باتیں ہیں، اور کسی کی ملامت کرنے سے نہ ڈریے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، نہیں، آپ کریے کام، آپ کام کرتے رہیے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے۔ کسی کی آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اس لیے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اگر آپ کسی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ ایسا۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالعموم بات کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ ایسے ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کے اندر جو ہے کوئی برائی دیکھتے تھے تو اگر اس کو اکیلے میں بلا کر کے اکیلے میں سمجھاتے تھے، اور اگر بالعموم اللہ کے رسول کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ نہیں یہ برائی یا یہ بلوہ عام ہونے والا ہے اور یہ میسج تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے،
تو اور پھر جو ہے کہتے تھے ما بال اقوام یقولون کذا وکذا ویفعلون کذا وکذا، کیا ہو گیا لوگوں کو، لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، لوگ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہوتے تو ان کو تو پتا ہو جاتا تھا، لیکن اوروں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی، اور وہ اپنی اصلاح کرتے تھے، اور دوسرے جو اس کے بارے میں ذرا سوچتے بھی تھے، یا ان کے ذہن و دماغ میں کوئی ایسی بات ہوتی بھی تھی تو اسے رک جایا کرتے تھے۔ تو جب بھی ہم نصیحت کریں، اگر ہم لوگوں کے بیچ میں کر رہے ہیں تو کسی ایک بندے کو ٹارگٹ نہ کریں، نہیں کہ فلاں شخص ہے وہ ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا، نہیں، آپ کو اگر ایسا کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس سے ملیے، اس سے بات کریے۔ تو میرے خیال سے نصیحت کا یہی طریقہ ہے، نہ کسی جو ہے کسی ایک شخص کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ بالعموم نصیحت کریے کہ اگر وہ شخص ایسا ہے یا اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، اس کا ایسا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس کے ایسے فوائد ہیں، اس کے ایسے نقصانات ہیں۔ سو یہ چیز سوچ کر کے میں نے بات کہی تھی، لیکن میں نے فیس بک پہ لائیو کر دی اور بات ختم ہوگی۔ مجھے اس سے میں یہ تک نہیں دیکھتا ہوں کس نے کیا کمنٹ کیا ہے، مجھے اس سے کیا ملنے والا ہے۔ بہرحال جو بات چلی جاتی ہے، لیکن میرے واٹس ایپ خاص پر کچھ لوگوں نے اس کو بھیجا، ان یوٹیوبروں کے اس کو کلپ کو شیئر کیا، مطلب اس میں جو میں نے ہیڈنگ دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ بتائیے کہ لوگوں کا دماغ کتنا فتین ہوتا ہے، مطلب لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں منفی سوچتے ہیں، اپنے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے ایسے لوگ مفید ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ایک بار پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کلپ کو کسی خاص مسلک سے نہ جوڑا جائے۔ اگر آپ جوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ بالعموم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خرابیاں ہمارے نسواں کے اندر ہیں، اب ان نسواں کی ذمہ داری ہے، وہاں کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک میٹنگ لے کر کے بیٹھیں۔ اور ہم انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہوتی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، کمال تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو جہاں تک کمی کوتاہی کا مسئلہ ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی اپنے گھر میں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، میں ہوں، ہمارا بھائی ہے، ہمارا باپ ہے، کسی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن غلطی کی اصلاح اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اپنی کمیٹی لے کر کے بیٹھیے، اپنی ٹیم لے کر کے بیٹھیے، ان سے مشورہ کیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا حقیقت میں ہم غلط ڈائریکشن پر جا رہے ہیں۔ اور وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اگرچہ آپ کے انڈر کام کرو کہیں گے کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یعنی کہ عورتوں کو یا بچیوں کو سوشل میڈیا پہ کہنے کا مطلب یہ، ابھی مسئلہ کیا پتا آپ کو، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ AI کا زمانہ ہے، وہ تصویریں اٹھا کر کے، ویڈیوز اٹھا کر کے کہیں غلط یوز کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے میرے ویڈیو کو غلط یوز کر لیا ویورز کے لیے، لائک اور سبسکرائب کے لیے۔ تو ایک یوٹیوبر جب یہ کام کر سکتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ AI کا زمانہ ہے جو کہ نہایت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، وہ اس کے ساتھ کیا گیم کھیل سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اپنے بچیوں کے تعلق سے۔ ان کے فوٹوز ہم کہیں شیئر نہ کریں، ان کے ویڈیوز ہم کہیں شیئر نہ کریں، یہاں تک کہ ہم کو جو ہے ہمارا جو فیملی گروپ ہوتا ہے اس کے اندر بھی بچیوں کے فوٹوز اور ویڈیوز کو شیئر کرنے سے منع کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو چیز آپ کہیں شیئر کر دیتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، وہ کسی اور کے پاس وہ ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے، پھر تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں تو کہوں گا کہ عورتوں کو اور بچیوں کو ان تمام چیزوں سے، سوشل میڈیا سے ہی دور رہنا چاہیے۔ چاہے جائے کہ فوٹوز بنائے جائیں، ویڈیوز بنائے جائیں، ٹھیک ہے، کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے آپس میں، ان کی جو جائز اور مباح ہنسی مستی ہے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، لیکن جو ویڈیوز بنانا اور یہ سوشل میڈیا، انسٹاگرام ہے اور اسنیپ چیٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہاں پہ جا کر کے یا واٹس ایپ ہے جا کر کے وہاں پہ اسٹیٹس لگانا، ان تمام چیزوں سے ہماری بچیوں کو دور رہنا چاہیے۔ اور ذمہ داری ایز اے پیرنٹس ہماری اور آپ کی اور سب کی ہے، اپنی بچیوں کی نگرانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ جو ہے آئے دن خبروں میں حرکتیں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ اور ایک بار پھر میں اپنے ان اخوان سے جو یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، یوٹیوبرس ہیں، کسی کی ویڈیو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے تو آپ پہلے ان سے رابطہ کریے،
ورنہ یہ خیانت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ خائن شمار کیے جائیں گے۔ البتہ اس ویڈیو کو اگر فائدے کے طور پہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو بنانے والے نے اسی مقصد کے لیے بنایا ہی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، اسی لیے اس کو گروپوں میں شیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس شخص سے جس کی آئی ڈی سے وہ ویڈیو آیا ہوا ہے آپ اس سے رابطہ کریے، اس سے پوچھئے کہ بھائی کیا میں اپنے اس ویڈیو کو شیئر کر سکتا، آپ کی ویڈیو کو کاٹ پیٹ کر سکتا ہوں؟ اگر کہے کہ ہاں کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے، لیکن اگر نہیں کہتا ہے، منع کرتا ہے، تو آپ منوعاً اس کو نشر کر سکتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی چھیڑخانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔